تو جب زندگی بغیر خاص اعمال اور افعال کے اوقات کے بقیہ بھی سارے اوقات اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے تو اس کو طاعت کہتے ہیں. آپ سمجھ گئے؟ تو اگر میں اس کو اور آسان کر دوں تو سمجھیں عبادت اور طاعت کا فرق. عبادت وقتی ہوتی ہے، طاعت ہمہ وقتی ہوتی ہے. عبادت اوقات کے ساتھ ہوتی ہے، جس وقت میں آپ نے وہ فعل اور عمل کیا وہ عبادت ہوئی تو وقتی ہو گئی نا. جس وقت بھی کوئی فعل کیا، عمل کیا، کوئی بھی فعل جس کو عبادت کہیں گے تو عبادت وقتی ہوئی اور طاعت ہمہ وقتی ہوئی. طاعت سے کوئی لمحہ خالی نہیں ہوتا. اب اگلی بات بتاؤں، اہل اللہ کا حال کیا ہے؟ جب انسان اپنی طاعت کاملاً اللہ کے ساتھ خالص کر لے تو اس کی زندگی کی ساری گھڑیاں عبادت بن جاتی. اب اس کی عبادت افعال اور اعمال تک محدود، اس کی زندگی کا ہر عمل، ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے، اپ گریڈ ہو جاتا ہے. جب طاعت اللہ کے لیے خالص ہو جائے ہر وقت تو اس کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بنتا ہے. کھانا پینا بھی عبادت بن جاتا ہے. اب وہ کھا رہا ہے، بریانی کھا رہا ہے، مرغا کھا رہا ہے، باربیکیو کھا رہا ہے، لیگ پیس کھا رہا ہے، گجریلا کھا رہا ہے. آپ کھا تو کھانا رہے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ یہ کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بلیسنگز دینے والا رب ہے. کبھی کوئی اتنا کریم سنا جو اجر و ثواب دینے میں اور عبادت قبول کرنے میں اتنا سخی ہو؟ جہاں آپ کے پیٹ میں رہا ہے، اپنا ذوق کر رہے ہیں، کوئی منع نہیں کیا آقا علیہ السلام نے اور اللہ نے کہ خوش ذائقہ کھانا نہ کھاؤ، مرغا نہ کھاؤ. نہ فرمایا احل لکم الطیبات، جو کھانے حلال ہیں، طیب ہیں، سب تمہارے لیے حلال کر دیے گئے. جو کھانے طیب ہیں تمہارے لیے حلال کر دیے گئے. تو جو حلال ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں. اب جب آپ کھائیں صرف ایک نیت رکھا کریں دائماً کہ اس لیے کھاؤں تاکہ اللہ کی بندگی کرنے کے قابل رہے میرا جسم، جسم میں اتنی طاقت رہے کہ اللہ کے دین کی خدمت کر سکوں، اتنی طاقت اور صحت رہے کہ عبادت کر سکوں، اتنی صحت رہے کہ اپنے فرائض ادا کر سکوں، اتنی جسم میں طاقت توانائی رہے کہ اپنے واجبات، ذمہ داریاں اللہ رسول کے حکم کے مطابق ادا کر سکوں. تو کھاؤں اس لیے تو عبادت کر سکوں. اب ہماری زندگی تو اس کے الٹ ہو گئی ہے. ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ کھا سکیں. عبادت کے بعد دعا کہ باری طرح میرا رزق بڑھا دے. دھیان ہی رزق میں ہے. بے شک دعا جائز ہے، سنت ہے، کریں. عام یہ دعا عامت الناس کو آقا نے ہر سطح کے لوگوں کو تعلیم دی ہے. دیکھو نا، یہ بھی آقا کی، یہ آقا کا کرم ہے، چونکہ بڑے پیغمبر ہیں اور بڑا دین ہے، کسی ایک سطح کے طبقے کو بھی نگلیکٹ نہیں کیا. وہ بھی ہیں جنہیں رزق کی ضرورت ہے یا دھیان رزق کا رہتا ہے، تو آقا کی دعا میں یہ بھی ہے کہ مولا میرے رزق کو وسیع کر دے. ٹھیک ہے نا. وہ لوگ بھی طبقے میں ایک حال کے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو یقین کے طلبگار ہیں، تو فرمایا دعا میں یہ حصہ بھی ہے کہ باری تعالیٰ میرے یقین زیادہ کر دے. دعا میں یہ بھی ہے میرا ایمان زیادہ کر دے، میرا ذکر زیادہ کر دے، میری طاعت زیادہ کر دے. آپ نے دیکھا نا. تو جس جس سطح کا کوئی آدمی ہے، اس کی سطح ہے روحانی، اس کا سامان آقا علیہ السلام نے دے دیا ہے. مگر ہم نے وہ رزق زیادہ کر دے اس کو ساری طاعت ہی بنا لیا ہے. اگر اتنی نیت کر لی کہ رزق اللہ کی طاعت اور بندگی کے لیے کھائیں تو عبادت ہو گئی. اور نمبر اس طریق سے کھائیں جو آقا علیہ السلام کی سنت ہے، دائیں ہاتھ سے کھائیں. اب بیٹے بیٹیاں دھیان سے، یہاں کلچر ہے نارملی ویسٹرن ورلڈ میں کہ جب کھاتے ہیں تو وہ بائیں ہاتھ سے، ایک عادت ہے ان کے ہاں، تو دائیں اور بائیں کا فرق نہیں ہے، اسلام میں سنت میں ہے. تو وہ پھر جب بچے کھاتے ہیں تو ان کو جب والدین یہ بات نہیں سمجھائیں گے
تو اسکول میں جب دیکھیں گے اپنے کولیگز کو اور کلاس فیلوز کو، فرینڈز کو کھاتے ہوئے، نارملی بائیں ہاتھ سے چمچ پکڑ لیا، کانٹا پکڑ لیا، کھایا، ان کو کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی برائی ہے۔ تو اب آپ اگر یہ التزام کریں کہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے دائیں سے کھانا، سو حضور کی سنت کی اتباع میں دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ اب دائیں ہاتھ سے جب کھا لیں گے اس نیت کے ساتھ، تو جو کھانا ہے اتنا ہی کھانا ہے، کم تو نہیں ہو جائے گا نا، مگر فرق کیا پڑے گا، وہ عبادت بن جائے گا۔ میں ایک مثال آپ کی دے رہا ہوں۔ اچھا، پھر کھانا تو آپ کے پیٹ میں ہی جانا ہے، لیکن آپ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کریں گے تو کوئی کم تو نہیں ہو جائے گا اس سے؟ پیٹ نے بھر تو نہیں جانا کہ اب میں بسم اللہ پڑھ لی، اب میں جتنی میری بھوک تھی اب اتنا کھا ہی نہیں سکتا۔ تو بسم اللہ نے پیٹ تو نہیں پر کر دینا جی، پھر بھی کھائیں گے، مگر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائیں گے تو آپ کے لیے وہ عبادت بن گئی۔ کیوں؟ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا اس میں سے کھائیں، یہ اللہ کا امر بن گیا، اور اللہ کے امر کی تعمیل عبادت ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا امر ہوا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، حضور کے حکم کی تعمیل عبادت ہے، عبادت بن گئی، اتنی بات سے عبادت بن گیا۔ اور ایسا بھی آسان ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے کہ ہر لقمہ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں۔ لقمہ آپ جب پلیٹ سے اٹھاتے ہیں تو بیٹے کچھ وقت تو لگتا ہی ہے نا منہ تک جانے کا، ڈائریکٹ پلیٹ سے اڑ کے تو منہ میں نہیں چلا جاتا، کچھ وقت تو لگتا ہے نا منہ میں جانے تک۔ اتنے وقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لقمہ لیا، اٹھا کے منہ میں ڈالنے تک آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، ہر لقمہ بسم اللہ کے ساتھ کھایا گیا۔ اب وہ لقمہ نور بن گیا، ہر لقمے پر جب اللہ کا نام آ گیا وہ نور بن گیا۔ اور یہ التزام کر لیں کہ جو کھائیں وہ حلال ہو، جو کھائیں وہ حلال ہو۔ تو جب حلال کا اہتمام کر کے کھایا وہ سارا نور اور عبادت ہو گیا۔ اس پر پھر اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھی، عبادت ہو گئی، نور در نور ہو گیا۔ ہر لقمے میں پڑھی، نور در نور ہو گیا۔ دائیں ہاتھ سے کھایا، نور در نور ہو گیا۔ بیٹھ کے کھایا، یہ خیال کر کے کہ آقا علیہ السلام کی سنت بیٹھ کے کھانا ہے، عبادت در عبادت اور سنت در سنت، نور در نور۔ اب آپ کے کھانے میں کچھ بھی کمی نہیں ہوئی، میری بات سمجھے نا؟ بس اسی ایک مثال کو ہر کام پہ اپلائی